الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يا رسول الله؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سنتوں پر پابندی کرنے کے سلسلے میں یہ عنوان ہے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے اور سنت پر کس طرح پابندی کرنا چاہیے، اس کے اثرات اور برکات، فائدے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ اس سے متعلق مختلف حدیثیں اور قرآن کریم کی خاص کر آیتیں گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ اس موقع پر چند حدیثیں ہیں جس میں سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور مختلف چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ اگر انسان ان چیزوں پر بھی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مجھے انکار کیا۔ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے میرا انکار کیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا۔ تو آپ کی اطاعت نہیں کرنے والا آپ کا انکار کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ ایمان والوں میں سے ہے جو ایمان لا لیے، پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کی اطاعت نہیں کی اور آپ کی بات کو نہیں مانا، تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو زندگی کا طریقہ دیا ہے اور آپ کی جو سنتیں اور طرز عمل ہے اس کو اختیار کرنے والے بنے، تو تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گا۔ اب اس کے بعد الگ الگ انداز میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے فائدے انسانوں ہی کو پہنچتے ہیں۔ جیسے آگے کی حدیث ہے اس میں ایک تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک حضرت سلمہ ابن عمرو ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا تھا، یعنی اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے یہ کہا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کبھی طاقت نہیں رکھے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی زندگی میں وہ سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں سکا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ نیچا رہ گیا، اس وجہ سے کہ اس نے سنت کا مذاق اڑایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دے کر فخر اور گھمنڈ سے کہا کہ میں جیسے کھا رہا ہوں ایسے ہی کھاؤں گا، میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا ہاتھ کبھی اٹھے ہی نہ۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا تو تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ تو اس نے تو ظاہری اعتبار سے کہا تھا کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے پوری زندگی کے لیے اس کے ہاتھ کو محروم کر دیا کہ وہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھ سکا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے اعمال ہے زندگی کے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ نبی کی سنت ہے، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں یا چائے وغیرہ پی رہے ہوں یا پھر چمچے سے کوئی چیز کھا رہے ہوں، تب بھی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چائے پیے تو لیفٹ ہینڈ میں لے کے چائے پی لے رہے کہ یہ کیا آپ پی سکتے ہیں، یا کوئی چیز چمچے وغیرہ سے کھا رہے تو بائیں ہاتھ سے چمچے کو استعمال کر رہے، یہ ساری چیزیں خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں یہ حکم دیا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کام شروع کرو، چاہے آپ
چپل پہنے یا جوتا پہنے یا داخل ہو کسی جگہ یا کپڑے پہنے، ہر چیز میں اس بات کی تعلیم دی کہ سیدھے ہاتھ سے کام کا آغاز کرو، یہ اچھا عمل ہے انسانوں کے لیے اور نیک شگون ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل آدمی لاپرواہی میں یا کوتاہی میں یا غیر اہمیت دیے بغیر بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اپنے کاموں کا آغاز کرے گا تو خیر اور برکت نہیں آئے گی۔ تو اس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ذلت سے بھی دوچار کیا اور انسانوں کے لیے ایک سبق بھی بنا دیا کہ تم کبھی نبی کی مخالفت مت کرو۔ تو سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور اپنے پیر وغیرہ کو استعمال کرنے میں، اس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہم بھی اہتمام کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے کہ وہ سیدھے ہاتھ کے ذریعے اپنے کاموں کا آغاز کرنے والے بنیں۔ اب آج کپڑے پہنے تو سیدھے ہاتھ میں سیدھے آستین میں پہلا اپنا ہاتھ ڈالے، اور اسی طرح شوز پہنے تو سیدھے پیر میں پہلے شوز پہنے، نکالنے کا مرحلہ آ جائے تو بائیں پیر سے نکالنے والے بنے، مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر داخل کرے، نکل رہے ہو تو بایاں پیر نکالے۔ تو یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو سیدھی رکھا کرو نماز کے اندر۔ اگر تم صف کو سیدھی نہیں رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب آپ اس کو سنت سے جوڑیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مواقع پر انسانوں کو تعلیمات دی ہے۔ صفوں کو درست کرنا یہ ضروری امر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ نبی نے فرمایا اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی، سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے اندر اللہ اختلاف کو ڈال دے گا، چہرے بدل جائیں گے۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ انسان کے چہرے کو، اس کی شکل ہی کو بگاڑ دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا کہ انسانوں کی زندگی میں اختلاف آ جائے گا۔ اب مسجدوں میں ہمارے اتحاد کے لیے آپسی تعلق کو مضبوط بھی کرنا ہے، ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے بن کر دکھاتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ کہ آدمی آگے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے، بے ترتیبی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں پڑیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک حدیث نقل کی گئی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ مدینے کے اندر ایک گھر کو آگ لگ گئی اور اس گھر میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جل گئے۔ تو معلوم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو ان لوگوں نے جو چراغ جلایا تھا اس کو بجھایا نہیں تھا، چراغ جل رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، یہ تم کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ اس زمانے میں چونکہ چراغ ہی روشنی کا ذریعہ تھے تو اس چراغ کی جو لو رہتی ہے وہ کسی وجہ سے اگر نیچے آ جائے، گر جائے تو اس کے نتیجے میں بستر کے ذریعے آگ لگ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں پورا گھر جل سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو تاکہ تم کو نقصان نہ پہنچے۔ اب علماء نے فرمایا اس حدیث کے تحت کہ جتنی چیزیں انسان کو رات کے وقت نقصان دینے والی ہے ان تمام چیزوں کو بجھا دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ اس کا نقصان نہ پہنچے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرو، بسم اللہ کہہ کر اپنی ہانڈی کو ڈھانپ دیا کرو، اور چراغ جلے تو چراغ بجھا دیا کرو۔ اب یہ معمولی عمل ہم کو نظر آ رہا، لیکن اس کے اثرات کتنے دور تک پہنچتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سال میں ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جس میں بلائیں اور بیماریاں اترتی ہے۔ اگر ہمارے برتن کھلے ہوئے ہوں گے رات کے وقت تو بیماریاں اور بلائیں ان برتنوں میں اتر جاتی ہے، اب اس کے نتیجے میں پھر بیماریاں انسان کو پہنچتی ہے۔ اب آدمی بیماریوں کی وجہ سے بعض اوقات پریشان ہو جائے، رات کو سوتے وقت اس کا معمول نہ بنا لے تو پھر اس کے نتیجے میں نقصان وہ اٹھاتے ہی رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کرو گے تو شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں
داخل ہو سکے۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ تو شیطان تمہارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا، ورنہ شیطان تمہارے کھانے میں بھی شریک ہو جائے گا۔ چونکہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے چیلنج لے کے آیا ہے، تو اللہ نے اس کو اتنی قدرت، اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ انسانوں کے معمولات میں، انسانوں کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے مختلف موقعوں پر بچنے کے لیے تعلیمات دی ہے۔ بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائے، تاکہ شیطان کی وہ جگہ ہیں وہاں سے انسان متاثر ہو کر نہ آئے۔ کھانا کھائے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھائے، تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو۔ ایک مرتبہ حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے، کافر کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے، دونوں کی ایک بار ملاقات ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے شیطان نے کافر کے ساتھ رہنے والے شیطان کو دیکھا کہ وہ تو تندرست ہے، موٹا تازہ ہے، طاقتور ہے، تو مسلمانوں کا جو شیطان تھا وہ کمزور تھا، بالکل کپڑے نہیں ہیں اور اس حالت میں ہے۔ تو اس نے کافر کے شیطان نے پوچھا کہ تیری یہ کیا حالت ہے، تو اتنا کمزور نہیں، فلاغر ہے، تیرے پاس صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے شیطان نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے کھانے بھی نہیں دیتا، پہننے بھی نہیں دیتا، آرام بھی کرنے نہیں دیتا، یہ ہر کام میں بسم اللہ کہتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے میں شریک نہیں ہوتا، کپڑے پہنتا ہے بسم اللہ کہہ کر پہنتا ہے، میرے کپڑے میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں۔ اب چونکہ وہ کافر کا شیطان تھا، وہاں بسم اللہ کہنے کا کوئی معمولی نہیں ہے، تو سارا کھانا اس کے ساتھ بھی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کھاتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جاؤ، درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو، تو شیطان جتنا کھایا تھا وہ کہہ کر کے بھاگ جائے گا، اس کو تمہارے کھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اگر آدمی اس کو یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے کرنا، اس کے میرے کو کیا ضرورت ہے، تو اس کا نقصانات خود اٹھانے والا بنے گا۔ خاص کر ہم اس کا معمول بنائیں کہ جب رات کو سوتے وقت ہم گھر کے دروازے بند کریں تو بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کریں، تو شیطان ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا۔ کھانا ہم کھائے یا ہمارے سامنے بچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم بھی دعا پڑھے اور بچوں سے دعا پڑھائے، تو وہ کھانا اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ آخر میں اس کے سلسلے میں حدیث بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو بھی صاف کر لو، اپنی برتن کو، اپنی پلیٹ کو بھی صاف کر لو، اس وجہ سے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس ذرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر تم کھانے کو چھوڑ دو گے تو ممکن ہے کہ وہ کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہوگی، یا کھانا تو کھا لیے لیکن چاروں طرف سے دانے پڑے ہوئے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کھاتے ہیں، بچے کھاتے کھاتے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دے کہ برتن کو صاف کر کے کھانا چاہیے کہ جس میں دانے نہ ہو۔ ہم کھانا کھا لیے، انگلیوں کو ہم صاف کر لے، جب ہم ہاتھ دھونے جائیں گے کھانے کے دانے ہمارے ہاتھوں کو، انگلیوں کو لگے ہوئے ہوں گے اور ہم ایسے ہی دھو دیں گے تو کتنے کھانے کے دانے نالی میں چلے جائیں گے، پانی میں چلے جائیں گے، واش بیسن میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انکم لا تدرون فی ایھا البرکہ، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میرے لیے برکت رکھی ہے، وہ کھانا جب جائے گا تو پھر انسان کے پیٹ میں بیماریاں پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس کھانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو ظاہر فرمائے گا۔ تو یہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور بتایا کہ تم اس طریقے سے عمل کرنے والے بنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ جیسے آگے ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سڑک پر بیٹھ کر کنکر روڈ پر مت مارا کرو۔ جیسے کسی جگہ ریت کا ڈھیر ہے، کنکریٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بچے کھیلتے کھیلتے یا نوجوان کھیلتے کھیلتے ریتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا کانکریٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پتھر اٹھا رہے سڑک پر پھینک رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ذریعے نہ تم کسی کو شکار کر سکتے ہو نہ کسی کو تم مار سکتے ہو، کیونکہ ایک کنکر پھینکنے سے شکار تو نہیں ہوگا، کوئی قتل تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے ذریعے کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، اس کے ذریعے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم اگر ایک تو چونکہ
شریعت میں لوگوں کو ایذا پہنچانے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس ایذا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات عام طور پر گلیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں یا کچھ بچے ہیں، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے یا کنکریٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کر ہم مارتے رہتے ہیں، چاہے وہ سامنے پانی کھڑا ہوا ہو یا نالی ہو تو نالی میں ڈالتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات آنے جانے والے کو مار لگ جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس دور اندیشی کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دے کر بتایا کہ تم ایسا مت کرو۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ کنکر روڈ پر مار رہا ہے، سڑک پر مار رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا مت کرو بھتیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بچہ تھا، پھر اسی طرح مارنے لگا، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے نبی کا حکم سنا رہا ہوں اور تو اپنی مرضی میں کام کرا جا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور اپنے بچوں سے عمل بھی کروایا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روڈ پر، سڑک پر ایسے کھیل کھیلنا کہ جس سے آنے جانے والوں کو نقصان پہنچتا ہو، جیسے گلی ڈنڈی کھیلنا کہ جس سے لوگوں کو جا کر مار لگ سکتا ہو، یا مصروف سڑک ہے، روڈ ہے، وہاں پر آپ درمیان روڈ میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیے، اٹھا کے بال مارا تو آنے جانے والے کو مار لگ سکتا ہے، تو اس سے منع کیا ہے۔ تو اسلام اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب دیپاولی آتی ہے تو سڑکوں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں لوگوں کو اذیت بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کو کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو مطلب یہ ہے کہ ہماری خوشی نکلنا چاہیے، لیکن وہ خوشی نہیں نکلتی، لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ دواخانوں کی لائن میں پٹاخے پھوڑے جا رہے، اندر دواخانے میں مریض ہے اور دواخانے کے سامنے بڑے بڑی زوردار آواز کے پٹاخے پھٹ رہے کہ جس سے گزرنے والا ہیبت میں ہے۔ بعض اوقات لڑی کی لڑی لگا دی جاتی ہے، اگر آدمی غفلت سے چلا جائے تو اس کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے، دین کتنا پیارا ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے کہ تم ایسے کام روڈوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں مت کرو کہ جس سے گزرنے والوں کو نقصان پہنچتا ہو، ورنہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو ایذا دینے والے بنو گے۔ آخری حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ فائدہ دینے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں تعظیم، بلکہ اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ تجھ کو بوسہ دیا کرتے تھے، وہ تجھے چوما کرتے تھے، میں ان کی اطاعت میں، ان کی اتباع میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اس میں دو باتیں انہوں نے واضح کر دی، ایک تو یہ کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ جس طرح ہم لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، مسلمان بھی پتھروں کو پوجنے والے ہیں، ہم پتھروں کو نہیں پوجتے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے نبی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جب نبی نے کیا تھا تو پھر ہم ہزار باتیں نہیں ڈھونڈتے، بس نبی نے کیا تھا، ان کی اطاعت میں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں ہم بھی یہ کام کرنے والے بنتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال زندگی کے بتائے گئے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کو فائدہ پہنچتا ہے، اور انسانی زندگی میں نبی نے یہاں پر بھی طریقے بتائے ہیں کہ تم ایسے طریقوں کو اختیار کرنے والے بنو۔ اس لیے سنتوں کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہے، ایک سنن ہدا اور ایک سنن زوائد۔ سنن ہدا کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جس کو تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو پھر مواخذہ ہوگا، یہ سنن ہدا ہے۔ سنن زوائد لباس میں ہے، کھانے پینے میں ہے، رہن سہن میں ہے، جو نبی کا طریقہ تھا اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اس میں بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ اگر آدمی اس کو بھی ہلکا سمجھ لے گا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہلکا سمجھے گا، اور نبی کی تعلیمات کو ہلکا سمجھنے کے نتیجے میں وہ ایمان سے، اسلام سے نکل جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند تھی سنتیں، درمیان میں اور بڑی روایتیں تھیں، لیکن وہ روایتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر نہیں کی گئی، بس وہ روایتیں، وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہے جو ہمارے لیے معاشرتی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں زیادہ فائدہ مند ہے، کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن سے بھی ہم کو رہنمائی فرمائی ہے، اور ہم لوگوں کو ان طریقوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔